ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نورا من نور الله سیدنا سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور فرماتے ہیں ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسلام ایک مکمل مذہب ہے، اور اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ اب اس کے بعد
پروردگار عالم کوئی کتاب، کوئی نیا نبی، کوئی نیا دین اب بھیجے گا نہیں۔ جتنے اصول، قواعد، رول اینڈ ریگولیشن انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ کو عطا فرمانا تھا، سب فرما دیا۔ اور حجۃ الوداع میں آیت کریمہ اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے حبیب، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں پوری کر دی، اور ہم تمہارے لیے تمہارے دین کے ساتھ راضی ہو گئے۔ پروردگار عالم یہ دین کو پسند فرما کر اور جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل دین نازل فرما دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے قرآن کی تشریح کر دی۔ جب جب جیسا جیسا انسانوں کو ضرورت ہوتی رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تشریح فرماتے رہے، اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا اور قرآن نے بھی ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے لوگو، جب تم کو اپنی زندگی میں کوئی چیز معلوم نہ ہو اور اس مسئلے کو جاننا چاہو تو ادھر ادھر مت جانا، علم والوں کے پاس جانا اور ان سے سوال کر کے اپنی الجھنوں کو دور کر لینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں علماء۔ جس طرح انبیاء کرام نے انسانوں کی ضرورتوں اور الجھنوں کو پورا کیا ہے، نبیوں کے بعد علماء نبی کی وراثت اور جانشینی کے ساتھ ساتھ قوم کی الجھنوں کو دور فرماتے ہیں۔ جو بدعتیں اور جو خرابیاں دین میں لوگوں نے پیدا کر دی، اللہ تعالی اس کے لیے انتظام فرماتا ہے کہ ہر 100 سال کے شروع میں اپنا 100 سال ختم ہونے کے بعد پروردگار عالم اپنے کسی بندے کو اس دنیا میں دین کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے، دنیا میں جو خرابیاں اور بدعتیں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے بھیجا کرتا ہے۔ اس سلسلے کو کہتے ہیں مجدد، جو دین کی تجدید کرتا ہے۔ یجدد لہا دینہا، جو امت کے دین کی تجدید کرتا ہے، خرابیوں کو دور کر کے دین اسلام نکھار کر کے پیش کرتا ہے۔ اور ایسا شخص جو ہوتا ہے اپنے معاملے میں، غیر کے معاملے میں وہ کسی کی روح رعایت نہیں کرتا، ہر معاملے میں شریعت کے قانون کو سامنے رکھتا ہے۔ اپنا اگر کوئی غلط کام کرے تو اس کی بھی نشاندہی کرتا ہے، اور اگر غیر کوئی کام کرتا ہے اس کی بھی تردید کرتا ہے۔ یہ مجدد کسی سے دبتا نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے مجددوں کا ایک سلسلہ قائم کر دیا تھا، اور وہ سلسلہ چلتے چلتے ہندوستان میں مجدد الفسانی تک آیا، جبکہ اکبر بادشاہ نے ہزاروں بدعتیں رائج کر دی تھی۔ اسلام اور دوسرے مذہبوں کو ملا کر ایک ملا جلا صلح کلیت کا مذہب اس نے بنایا، اور اس کا نام رکھا دین الہی۔ حضرت مجدد الفسانی نے اکبر کی حکومت کی پرواہ نہ کی، جیل میں جانے کے لیے وہ تیار تھے،
بلکہ سر کٹانے کے لیے اسلام کی آبیاری کے لیے تیار تھے. بڑی بڑی مصیبتیں انہوں نے برداشت کی، لیکن دین حق کی جو وضاحت تھی، جو اس میں خرابیاں تھیں، اسے دور کر کے اور اسلام کو نکھار کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا. اکبر کا دین الہی ختم ہو گیا. نام تھا دین الہی، اللہ کا دین، اور اس میں خرابیاں پیدا کر دی تھیں. حضرت مجدد اعظم مجدد الف ثانی نے پوری ایمانداری دیانتداری کے ساتھ دین کی شکل کو نکھار کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا. آج مسلک مجددی کا نام تو لیا جا رہا ہے اور اکبر کا دین کوئی جانتا نہیں کہ کیا ہوا، کس طرح وہ مٹ گیا. باطل ہمیشہ مٹنے کے لیے آتا ہے، کتنا بھی ظلم کرے حکومت، لیکن جو باطل ہے وہ مٹے گا. قرآن فرماتا ہے کہ اے حبیب ارشاد فرما دیے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آیا اور باطل چلا گیا، اور باطل وہی ہے جو ہمیشہ مٹنے کے لیے ہے. کبھی حق مٹتا نہیں، دب ضرور جاتا ہے لیکن مٹتا نہیں. باطل مٹتا ہے. کہنے والے نے کہا ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. اور اس کی 13ویں صدی کی کڑی مجددین کی امام احمد رضا، 14ویں صدی کی کڑی امام احمد رضا ہیں، جس میں بدعات کا ایک تومار تھا، عقیدے کی خرابیاں تھیں. امام احمد رضا بدعتی نہیں ہیں، ان کے ماننے والے بدعتی نہیں ہیں، بلکہ بدعت کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے. عقیدے کی خرابیوں کو دنیا کے سامنے پیش کر کے اور ان لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ ایک ہے عمل کی بدعت اور ایک ہے عقیدے کی بدعت. بدعت عمل میں بھی ہوتی ہے اور بدعت عقیدے میں ہوتی ہے. بدعت کہتے کسے ہیں پہلے وہ آپ سمجھ لو. بدعت کا معنی ہے نیا کام، اور اصطلاح شرع میں اس کو کہتے ہیں بدعت جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا، تابعین کے زمانے میں نہیں تھا. وہ نیا کام بعد میں رائج ہوا. اس کی تشریح تمام ائمہ کرام نے اپنی کتابوں میں کی ہے. ہر نیا کام برا نہیں ہوتا ہے، بلکہ فرمایا گیا ہے کہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ. حسنہ کے معنی نیا کام ہو لیکن اچھا ہو. تو یہ نیا کام جو اچھا ہے وہ گمراہی نہیں، لیکن وہ نیا کام جو شریعت کے خلاف ہے وہ بدعت دلالت ہے، وہ گمراہی ہے، جہنم میں لے جانے والا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سنہ سنتن فی الاسلام، جس نے دین میں کوئی نیا کام جاری کیا، حسنہ، اور وہ سنت اور وہ نئی چیز اچھی ہو، تو حضور فرماتے ہیں یہ نیا کام ایجاد کرنے والا جو اچھا ہو، دین کی توانائی اور دین کی تقویت کے لیے وہ کام جاری کیا گیا ہے، تو کام کا ایجاد کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا اور جو اس پر عمل کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والوں نے جو اس نئے کام پر عمل کر کے ثواب پایا ہے اس کے برابر ایجاد کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا. اور ارشاد فرمایا کہ من سنہ سنتن قبیحتن، ایسا کام جو قبیح ہو،
اور برا ہو، دوسری روایت میں سیئاتن، برا کام ہو، نیا ہے اور برا کام ہو، تو اس ایجاد کرنے والے، برے کام کو نکالنے والے کو تو گناہ ہوگا، اور جو اس پر عمل کرے گا ان تمام کا گناہ اس نئے کام ایجاد کرنے والے پر بھی اس کا گناہ ہوگا۔ تو حضور نے دو طریقے بتائے کہ میرے بعد کچھ نئے کام مسلمانوں میں جاری ہوں گے اور مسلمان اس پر عمل کریں گے۔ پھر حضور نے اس کی دو قسمیں فرما دی ہیں، اور ان دو قسموں میں ایک وہ ہے جو بدعت حسنہ ہے، اچھا کام ہے، اور دوسرا بدعت سیئہ ہے، یعنی برا کام۔ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے، ہر نئے کام کو ہم برا نہیں کہتے، اگر ایسا ہو تو اسلام کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ مثال کے طور پر حضور نے فرمایا ہے مسجد بناؤ، غور سے سننا، حضور نے فرمایا ہے کہ مسجد بناؤ، قرآن نے بھی فرمایا مسجد بناؤ۔ تو مسجد بنانا حضور کے زمانے میں بھی تھا، صحابہ نے مسجد بنائی، تابعین نے مسجد بنائی۔ اب حضور کے نے جو مسجد بنائی، صحابہ نے جو مسجد بنائی، اس مسجد پر نہ مینارہ تھا اور نہ گنبد تھا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا اتخذوا مسجدا جما، اے لوگوں اپنی مسجدوں کو بالکل سادہ سیمپل بغیر مینارے اور گنبد کے بنانا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور آج کیا جماعت والے اپنی مسجد کو بنگلے کی طرح بناتے ہیں یا مینارہ بناتے ہیں؟ بولیے بھائی، گنبد بنتا ہے؟ بنتا ہے۔ اب حضور کے زمانے میں تو یہ گنبد اور مینارہ اللہ کے گھر پر نہیں تھا، آج کیوں بنایا جا رہا ہے؟ یہ بدعت ہے، نیا کام ہے، لیکن ہم تو اس کو بدعت کہتے ہیں لیکن اچھا کام کہتے ہیں، اس لیے کہ دوسروں کی عبادت گاہیں شاندار بنتی تھیں، اور اگر مسلمان کی عبادت گاہ ان کے مقابلے میں بالکل سادہ ہو تو جو نگاہوں میں اسلام کی شوکت ظاہر ہونی چاہیے تھی، وہ اسلام کی شان ان عمارتوں سے ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے علماء نے جاری کر دیا کہ اسلام کی شان و شوکت دوسرے مذہب والوں کے مقابلے میں واضح کرنا اور ظاہر کرنے کے لیے اب مسجد پر مینارہ بنانا بھی ثواب ہے، گنبد بنانا بھی ثواب ہے۔ یہ بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے۔ لیکن اب اگر کوئی ایسا کام ہو جو خلاف شرع ہے، ایسا کام اگر کسی نے کچھ کیا اور وہ برا کام ہے، جیسے گانا بجانا، اسلام میں برا ہے کہ نہیں؟ اب اگر کوئی خانقاہ میں گانا بجانا کرے، ڈھول سارنگی بجائے اور کہے اس سے ہماری روحانیت کو ترقی ہوتی ہے، ہمارا دل صاف ہوتا ہے، تو میں یہ عرض کروں گا یہ بدعت سیئہ ہے، یہ بری بدعت ہے، چونکہ اس سے گانے بجانے سے کھیل تماشے کا ذوق تو بڑھتا ہے، اللہ کی معرفت کا ذوق نہیں بڑھتا ہے۔ اب اس کے لیے میں بعد میں بتاؤں گا، یہ صرف میں نے ایک مثال دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اگر وہ کام آپ کرتے ہیں تو وہ سنت ہے، اور جن کاموں کا حکم نہیں دیا ہے اور نہ منع کیا ہے، بعد میں وہ رائج ہے اور اس سے اسلام کی شان بڑھتی ہے، اسلام کی شوکت کو توانائی حاصل ہوتی ہے، کوئی سنت مٹتی نہیں، اسلامی قانون سے متصادم نہیں، تو ایسے کام کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ امام احمد رضا نے سن لو کبھی بدعت سیئہ کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے، اور جتنے ایسے کام ہیں بڑے اطمینان کے ساتھ سب کے بارے میں آپ نے اپنا قلم چلایا ہے اور دین و دنیا کی بھلائی اور خیر خواہی کا انتظام فرمایا ہے۔ اب آپ سنیے،
غیر اللہ کو سجدہ کرنا، صفحہ 243، غیر اللہ کو سجدہ کرنا، سجدہ کرنا اسلام میں حرام ہے، اسلام میں سجدہ کرنا شرک ہے۔ دو قسم کے سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدہ عبادت کے لیے اور ایک سجدہ کسی کی تعظیم کے لیے۔ کسی کو اللہ اور معبود سمجھ کر کے اگر سجدہ کیا جائے تو یہ شرک ہے، وہ پھر مسلمان ہی نہیں رہتا، اور ایسا سجدہ کبھی بھی اللہ تعالی نے جائز نہیں قرار دیا ہے۔ لیکن سجدہ تعظیمی کسی کو اللہ نہ سمجھے، بزرگ سمجھے، اپنا پیشوا سمجھے اور پھر تعظیم کے لیے سجدہ کرے تو اگلی شریعتوں میں یہ سجدہ جائز تھا، سجدہ تعظیمی۔ جیسے کہ حضرت آدم کو پروردگار عالم نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، قرآن فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ اگر یہ سجدہ شرک ہوتا اور اللہ تعالی آدم کو خدا بناتا معاذ اللہ اور پھر فرشتوں سے کہتا کہ سجدہ کرو تو یہ ہے محال۔ کبھی اللہ تعالی نے کبھی شرک کو جائز نہیں قرار دیا، سارے علماء اس پر متفق ہیں، اور قرآن کہتا ہے حضرت آدم کو بزرگ سمجھ کر کے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، خدا سمجھ کر کے سجدہ نہیں کیا تھا، اس زمانے میں وہ سجدہ جائز تھا۔ اسی طرح سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا اور حضرت یعقوب نے سجدہ کیا، ان کی والدہ نے سجدہ کیا۔ قرآن اٹھا کر سورہ یوسف میں دیکھ لو، یہ خدا سمجھ کر سجدہ نہیں ہو رہا تھا بلکہ حضرت یوسف کو نبی اور بزرگ سمجھ کر کے سجدہ ہوا، انہوں نے سجدہ کیا، ان پر کوئی ناجائز حرام ہونے کا فتویٰ نہ قرآن نے دیا نہ نبی نے دیا۔ اس سجدے کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ علمی گفتگو ہوگی، ذرا متوجہ ہو کر کے سنیں۔ تو سجدے کی کتنی قسمیں ہوئی؟ ایک سجدہ سجدہ عبادت، عبادت کی نیت سے سجدہ کیا جائے، یہ سجدہ کسی شریعت میں جائز نہیں تھا، ہمیشہ حرام اور شرک اور کفر تھا۔ اور ایک سجدہ سجدہ تعظیمی، سجدہ تعظیمی اگلی شریعتوں میں بہت سی شریعتوں میں جائز تھا، جس کا ثبوت قرآن مجید میں ہے، اور کوئی جماعت والا ہو یا غیر مقلد ہو یا مکتبہ فکر دیوبند سے متعلق ہو یا کوئی سنی بریلوی ہو، کسی نے یہ انکار نہیں کیا کہ اگلی شریعتوں میں سجدہ غیر اللہ کو تعظیم کے نیت سے کرنے کی اجازت تھی، لیکن یہ ہماری شریعت محمدیہ ہے کہ یہاں اس شریعت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دیا۔ سنیے، سنو، حضور نے غیر اللہ کو سجدہ اللہ سمجھ کر کے شرک فرمایا اور بزرگ سمجھ کر کے سجدہ تعظیمی کرنے کو حرام، ناجائز اور جہنم کے لے جانے والا عمل بتایا۔ سجدہ تعظیمی اسلام میں بھی حرام کر دیا گیا، اگلی شریعتوں میں جائز تھا۔ آج ہم پر یہ الزام ہے کہ ہم قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، ہم قبروں کو پوجتے ہیں، ہمارا نام رکھا گیا ہے قبر پوجوا۔ کیا کہتے ہیں یہ بریلوی جو ہیں قبر پوجوا ہیں، اور ان کے مولانا احمد رضا نے اس کی اجازت دی ہے۔ ہم قبر پوجوا نہیں ہیں، تم قبر توڑوا ہو۔ جہاں دیکھو جاؤ، مکے میں مدینے میں سارے بزرگوں کی قبروں کو توڑ دیا۔ ہم توڑنے والے نہیں ہیں، بزرگوں کی قبروں کا احترام کرنے والے ہیں۔ لیکن ہم امام احمد رضا پر یہ الزام کوئی لگائے کہ انہوں نے سجدہ تعظیمی کی اجازت دی ہے، پیر کو سجدہ کرو،
فقیر کو سجدہ کرو اور کسی مزار کو سجدہ کرو، خدا کی قسم اللہ تعالی گواہ ہے، امام احمد رضا نے کبھی اس بدعت کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے، بلکہ پوری ایک کتاب لکھ دی ہے۔ اعلی حضرت نے ایک کتاب لکھ دی ہے جس کتاب کا نام ہے الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجدۃ التحیہ۔ فرماتے ہیں کہ پوری کتاب لکھ کر کے اور پوری توانائی کے ساتھ سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دیا ہے۔ سنو، فتاوی رضویہ میں بھی ہے، جلد 10ویں جلد، عرفان شریعت میں ہے، ان دونوں کتابوں میں، اور خود زبدۃ الزکیہ کے اندر یہ مسئلہ ہے۔ مسلمان، ذرا اعلی حضرت کے الفاظ سننا، مسلمان، اے مسلمان، اے شریعت مصطفی کے تابع فرمان، جان اور یقین جان کہ سجدہ حضرت عزت عز جلالہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، یعنی سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کے غیر کو سجدہ عبادت تو یقیناً اجماعاً شرک مہین اور کفر مبین ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالی کے سوا کسی غیر کو سجدہ عبادت کرنا شرک، کھلا ہوا شرک ہے اور بڑا بھیانک شرک ہے۔ یہ کبھی بھی کسی شریعت میں جائز نہیں ہوا۔ ہاں، سجدہ تحیت حرام، گناہ کبیرہ بالیقین ہے۔ اس شریعت مصطفیٰ میں اگر کسی کو بزرگ سمجھ کر سجدہ تعظیمی یا سجدہ تحیت کیا جائے تو یہ گناہ ہے، حرام ہے، اور اس کے حرام ہونے پر تمام علماء کرام متفق ہیں۔ اس کے کفر ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں البتہ یہ کفر ہے کہ نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن تحقیق کے طور پر یہ بات اپنی جگہ ثابت ہے کہ تعظیم کے ارادے سے غیر اللہ کا سجدہ کرنا کفر نہیں ہے بلکہ گناہ ہے، حرام ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں مثل صنم، صلیب، شمس، قمر کے لیے سجدے پر مطلقاً کفر کا فتویٰ ہے، جیسا کہ شرح مواقف وغیرہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے سوا پیر کو، مزار کے لیے ہرگز سجدہ نہ جائز ہے نہ مباح ہے، اور یہ حقیقت میں یہ ایسا سجدہ ہے جو باطل ہے، حرام ہے، کبیرہ ہے، فحشہ ہے۔ یعنی سجدہ تعظیمی بھی اسلام میں اور اہل سنت کے نزدیک یہ گناہ ہے، حرام ہے، فحش ہے، یعنی انتہائی بری بات ہے، یہ کبھی بھی یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی سنی کسی پیر کو سجدہ کرتا ہے، امام احمد رضا اس کو گنہگار کہتے ہیں، فاسق کہتے ہیں، بے حیا کہتے ہیں۔ مزار کو سجدہ کرتا ہے، اس پر بھی یہی فتویٰ ہے۔ کون ہے جو کہتا ہے امام احمد رضا نے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیا ہے؟ اگر کوئی وہاں بھی یہ دعویٰ کرتا ہے تو میرا چیلنج ہے کہ صبح قیامت تک امام احمد رضا کے کسی قول سے یہ ثابت کر دے کہ امام احمد رضا نے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیا، اور خدا کی قسم کبھی اس کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر کوئی سنی اپنی جہالت اور ناواقفی سے ایسا کام کرتا ہے، اس سے امام احمد رضا کا دامن پاک ہے۔ جیسے کہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان اگر شراب پیتا ہے اور کوئی غیر مسلم کہے اسلام اچھا مذہب نہیں ہے، اس کے ماننے والے شراب پیتے ہیں، میاں شراب پینے سے اسلام کا کیا تعلق ہے؟ اسلام کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ یہ اس کا اپنا ذاتی کیریکٹر ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی مزار کو سجدہ کیا، کسی پیر کو سجدہ کیا، امام احمد رضا اور جماعت اہل سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اعلان کرتا ہوں۔ یہ اس کا اپنا کردار ہے، وہ بھگتے گا اپنا
لیکن کسی ایک کے کردار کو دیکھ کر پوری جماعت کو بدنام کرنا نہ یہ انصاف ہے، نہ دیانت ہے اور نہ شرافت ہے۔ اے دوستو، یہ کھلی ہوئی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن و حدیث میں فرمایا گیا ہے وہ سجدہ تعظیم کا تھا، عبادت کے لیے نہیں تھا۔ اور یہ محال ہے کہ اللہ عز و جل کبھی کسی مخلوق کو اپنا شریک کرنے کا حکم دے، اگرچہ پھر اسے منسوخ بھی فرما دے، اور محال ہے کہ ملائکہ انبیاء علیہم السلام میں سے کوئی کسی کو ایک آن کے لیے شریک خدا بنائے یا اسے روا ٹھہرائے۔ تو قرآن عظیم نے ثابت فرمایا کہ سجدہ تحیت ایسا سخت حرام ہے کہ مشابہ کفر ہے والعیاذ باللہ۔ صحابہ کرام نے حضور کو سجدہ تحیت یعنی تعظیم کی اجازت چاہی، اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا، کیا تمہیں کفر کا حکم دوں؟ معلوم ہوا کہ سجدہ تحیت ایسی قبیح چیز ہے جسے کفر سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ جب خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سجدہ تعظیمی کا یہ حکم ہے تو پھر اوروں کا کیا ذکر؟ صاف ستھری عبارت ہے۔ جب حضور نے اپنے لیے تعظیم کے سجدے کو منع کیا تو کسی پیر صاحب کو کیا حق ہے کہ وہ اپنا سجدہ کرائیں، اور کسی مرید کو کیا حق ہے کہ وہ پیر کا سجدہ کریں؟ کیا حضور سے بڑا پیر ہے؟ نہیں ہے۔ تو جب حضور نے اپنے لیے روا نہیں رکھا ہے تو دوسرے لوگ اپنی طبیعت اور ہوسناکی سے ایسا کام کر کے سنیت کو کیوں بدنام کرتے ہیں؟ اے لوگوں سنو، سنیت ایک نکھرا ہوا مزاج ہے، اور امام احمد رضا نے کبھی بدعت کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی ہے۔ اسی طرح سے حرمت مزامیر نکالیے 259، گانا باجا جو آج کہتے ہیں کہ چشتی سلسلے والوں میں جائز ہے اور قادری لوگوں کے ہاں جائز نہیں ہے، وہ بھی سن لیجئے امام احمد رضا نے کس قدر اس کی تحقیق فرمائی ہے۔ یہ جو آج چشتی بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں یہ جو کہا جا رہا ہے اس کو آپ بڑے غور سے اور سنجیدگی کے ساتھ سنیے، اور اس قسم کی بدعتوں سے اپنے سماج اور اپنی جماعت کو پاک کر دیجئے۔ راگ یا مزامیر، مزامیر گانے بجانے کے جو آلات ہیں، ڈھول، تاشا، سارنگی، راگ یا مزامیر کو یا مزامیر کرنا یا سننا گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ، اور اس فعل کا مرتکب فاسق ہے یا نہیں؟ یہ اعلی حضرت سے سوال پوچھا گیا۔ جواب دیتے ہیں مزامیر یعنی آلات لاہو لعب، کھیل تماشوں کے یہ گاجے باجے جو ہیں بروجہ لاہو لعب بلا شبہ حرام ہیں، جن کی حرمت اولیاء علماء دونوں فریق مقتدا کے کلمات عالیہ میں مسرہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مزامیر اور گانے بجانے کا حرام ہونا جو علماء شریعت ہیں انہوں نے بھی اس کا اقرار کیا ہے، اور جو صوفیاء کرام ہیں انہوں نے بھی اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سننے سنانے کے گناہ ہونے میں شک نہیں کہ بعد اشرار کبیرہ ہے، اور حضرات علیہ سادات بہشت کبرائے سلسلے عالیہ چشتیہ رضی اللہ تعالی عنہم و عنا و بہم کی طرف اس کی نسبت محض باطل اور افتراء۔ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ چشتی بزرگوں نے، خواجہ غریب نواز نے گانے بجانے کے ساتھ قوالی سنی ہے، اب اس کی تحقیق سن لیجئے اور غلط فہمی میں مبتلا مت رہیے۔ فرماتے ہیں اعلی حضرت کہ حضرت سیدی فخر الدین زراوی قدس سرہ، جو حضور سیدنا محبوب الہی سلطان الاولیاء نظام الحق والدین محمد احمد رضی اللہ تعالی عنہما کے اجلۂ خلفاء سے ہیں، چشتی بزرگ ہیں،
جنہوں نے خاص عہد کرامت مہد حضور نظام الدین اولیاء کے زمانے میں زندگی میں، بلکہ خود بحکم والا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے حکم سے انہوں نے مسئلہ سما میں، سما کہتے ہیں قوالی کو، مسئلہ سما میں ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام کشف القناع عن اصول السما، کشف القناع عن اصول السما تالیف فرمایا، اپنے اسی رسالے میں فرماتے ہیں۔ اب سنو چشتی بزرگوں کا، نظام الدین اولیاء کے خلفاء اور خود حضرت محبوب الہی کا کیا مسلک ہے۔ فرماتے ہیں سمع بعض المغلوبین السماع مع المزامیر فی غلبات الشوق واما سماع مشائخنا رضی اللہ تعالی عنہم فبریء عن هذه التهمة وهو مجرد صوت القوال مع الاشعار المشعرة من کمال صنعت اللہ تعالی۔ اب اس کا ترجمہ سن لیجئے، یعنی بعض مغلوب الحال لوگ، مغلوب الحال کا مطلب یہ ہے جو اپنے حال میں مست رہتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں مجذوب، ان کو کچھ ہوش نہیں رہتا ہے، وہ اپنے حال میں مست رہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مغلوب الحال۔ یعنی بعض مغلوب الحال لوگوں نے اپنے غلبہ حال و شوق میں سماع مع المزامیر سنا، اور ہمارے پیران طریقت یعنی چشتی بزرگ رضی اللہ تعالی عنہم کا سننا اس تہمت سے بری ہے۔ فرماتے ہیں کچھ مجذوبوں نے سنا ہے، لیکن جو ہمارے چشتی بزرگ ہوش و حواس میں ہیں ان پر یہ الزام لگانا، ہمارے بزرگ مزامیر کے ساتھ سماع سننے سے ان کا دامن پاک ہے۔ محبوب الہی کے خلیفہ، نظام الدین اولیاء کے خلیفہ، ان سے مقدس اور بڑا چشتی اور کون ہے؟ نظام الدین اولیاء سے کون بڑھ سکتا ہے؟ فرماتے ہیں اس تہمت سے بری ہے، وہ تو صرف قوال کی آواز ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے ہاں قوال کی آواز کو سماع کہتے ہیں، ان اشعار کے ساتھ جو کمال صنعت الہی جل وعلا سے خبر دیتے ہیں۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، فواد الفواد میں فرماتے ہیں کہ حرمت مزامیر، ارشاد فرماتے ہیں کہ مزامیر حرام است، فرماتے ہیں مزامیر حرام است، محبوب الہی فرماتے ہیں، اور ان کے حکم سے جو کتاب لکھی گئی ہے اعلی حضرت فرماتے ہیں اس میں صاف طور پر فرمایا کہ ہمارے چشتی بزرگوں نے جو قوالی سنی ہے صرف قوال کی آواز، بغیر مزامیر گاجے باجے کے قوال بیٹھتے تھے، جیسے آج میلاد پڑھتے ہیں نا، 2 4 10 آدمی بیٹھ جاتے تھے اور بزرگ اپنی مسند پر ہوتے تھے، نعت کے اشعار، اخلاق کے اشعار وہ خوشحلانی کے ساتھ پڑھتے تھے، اور اسی کا نام اس زمانے میں قوالی تھا، سماع تھا، یہ ڈھم ڈھم کا نام نہیں تھا۔ محبوب الہی فرماتے ہیں اور ان کے خلیفہ فرماتے ہیں ہمارے بزرگوں نے کبھی ایسی قوالی نہیں سنی۔ فوائد الفوائد شریف میں حضرت نظام الاولیاء فرماتے ہیں مزامیر حرام است۔ حضور ممدوح کے یہ ارشادات عالیہ ہمارے لیے سند کافی ہے، اور اہل ہوا و ہوس مدعیان چشت پر حجت وافی ہے۔ تو دوستو یہ ایک نہیں، مسلسل امام احمد رضا نے اس سلسلے میں بہت تحقیقی بیان ارشاد فرمایا ہے، اور فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کے مزار شریف پر مجلس سماع قوالی ہو رہی تھی۔ آج کل کے تو لوگوں نے بہت اختراع کر لیے ہیں، ناچ وغیرہ بھی کراتے ہیں، حالانکہ اس وقت بارگاہوں میں مزامیر بھی نہ تھے۔ حضرت ابراہیم ایرجی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے پیران سلسلہ میں سے ہیں، باہر مجلس سماع کے وقت تشریف فرما تھے۔
حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر قوالی ہو رہی تھی، اور قادری سلسلے کے ایک بزرگ حضرت سید ابراہیم ایرجی دور بیٹھے ہوئے تھے، اس مجلس میں نہیں گئے تھے۔ حضرت سید ابراہیم ایرجی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ ایک صاحب نیک آئے اور آپ کے پاس آ کر گزارش کی کہ مجلس قوالی میں تشریف لے چلیے۔ حضرت سید ابراہیم ایرجی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تم جاننے والے ہو، مواجہ اقدس میں حاضر ہو، اگر حضرت راضی ہوں میں بھی چلتا ہوں۔ حضرت ابراہیم ایرجی نے کہا، تم جاؤ، حضرت بختیار کاکی کے سراہنے کھڑے ہو اور مراقبہ کرو اور دیکھو کیا قطب الدین بختیار کاکی ان قوالوں کی قوالی سے خوش ہیں، راضی ہیں؟ اگر حضرت راضی ہیں تو میں چلتا ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم ایرجی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر حضرت راضی ہوں تو میں ابھی چلتا ہوں۔ انہوں نے مزار اقدس پر جا کر مراقبہ کیا، جا کر کے سراہنے انہوں نے مراقبہ کیا، دیکھا کہ حضور قبر شریف میں پریشان خاطر ہیں۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اپنی قبر میں پریشان خاطر ہیں اور قوالوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، این بدبختانہ نے وقت مارا پریشان کردہ ان بدبختوں نے مجھے پریشان کر دیا ہے، ان بدبختوں نے مجھے پریشان کر دیا ہے، ان بد نصیبوں نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ بختیار کاکی کو ان بزرگ نے مراقبہ کر کے قبر میں پریشان حال دیکھا ہے، قوالوں سے راضی نہیں تھے بلکہ انہیں بد دعا دے رہے تھے۔ یہ چشتی بزرگ ہیں۔ وہ واپس آئے اور قبل اس کے کی عرض کریں، فرمایا آپ نے دیکھا؟ کہا ہاں حضور دیکھا، آج سے میں بھی ان قوالوں کی مجلس میں نہیں بیٹھوں گا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ امام احمد رضا نے یہ لکھا ہے، میری طرف نسبت مت کرنا۔ یہ امام احمد رضا کی کتاب چھپتی ہے اور چھپ رہی ہے، اس طرح سے بزرگوں کے نام کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ امام احمد رضا نے مسلسل یہ تمام باتیں لکھ کے چلے گئے ہیں، اگر میں سناؤں تو رات گزر جائے۔ فرماتے ہیں سیدی مولانا محمد ابن مبارک بن محمد علوی کرمانی، مرید حضور پر نور شیخ العالم فرید الحق والدین، بابا فرید کے یہ مرید ہیں۔ شعر الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی قدس سرہ العزیز می فرمود کہ چندی چیز می باید تاسما مباشوت۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں بغیر مزامیر کے قوالی سننا چند شرطوں کے ساتھ مباح ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں مسمع، مستمع، مسموع، آلے سماع۔ مسمع یعنی گوئندہ، مرد تمام باشد، کودک نہ باشد، وہ عورت نہ باشد۔ مستمع آنکی میشنود، از یاد خدا خالی نہ باشد۔ مسموع آنچے بگویند، فحش اور مسخرگی نہ باشد۔ و آلے سما مزامیرس یہ چون چنگ و رباب و مثل آن می باید کی درمیان نہ باشد، این چنی سما حلال است۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ چشتی بزرگ کا فتویٰ ہے۔ جو بغیر مزامیر کے ہو ایک شرط، سننے والے سب پاک متقی پرہیزگار لوگ ہوں، سنانے والے بھی سب پرہیزگار ہوں، نوجوان جن کی داڑھی نہیں ہے امرد نہ ہو، گانے والی عورت نہ ہو، اور آلے سماع یعنی مزامیر وغیرہ نہ ہوں، تو ایسی قوالی سننا جو بغیر مزامیر کے ہے حلال اور مباح ہے، اور اگر اس میں سے ایک چیز شرط نہ پائی جائے تو وہ چیز حرام ہے۔ اس طرح سے ایک ایک بدعت کو امام احمد رضا نے دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے۔ اور سنو، عورتوں کے لیے زیارت قبور،
یہ بھی ایک بدعت تھی. اس پر بھی امام احمد رضا نے لکھا ہے. ارشاد فرماتے ہیں عورتوں کو زیارت قبور منع ہے. حدیث میں ہے لعن اللہ زائرات القبور. اللہ تعالی نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے. ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کے لیے جائیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب کا کام ہے. یہ ثواب کا کام نہیں ہے بلکہ لعنت کا کام ہے. ارشاد فرماتے ہیں کفایہ شابی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں. پھر تاتار خانیہ میں ہے امام قاضی سے سوال ہوا کیا عورتوں کا قبرستان کو جانا جائز ہے؟ فرمایا ایسی بات میں جائز ناجائز نہیں پوچھتے، یہ پوچھو کہ جائے گی تو اس پر کتنی لعنت ہوگی. یہ ہے علماء کا فیصلہ. کوئی کہے امام احمد رضا نے عورتوں کو عرسوں میں جانے کی اجازت دی ہے. سن لو کان کھول کر، امام احمد رضا نے عورتوں کو مزار، درگاہ، قبرستان پر جانے کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ انہیں روکا جائے، اس لیے کہ یہ کام ثواب کا نہیں ہے بلکہ یہ لعنت کا ہے، گناہ کا کام ہے. خبردار فرماتے ہیں خبردار جب وہ جانے کا ارادہ کرتی ہے اللہ اور فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، اور جب گھر سے چلتی ہے سب طرف شیطان اسے گھیر لیتے ہیں، اور جب قبر پر آتی ہے میت کی روح اسے لعنت کرتی ہے، اور جب پلٹتی ہے اللہ کی لعنت کے ساتھ پھرتی ہے. صاحب قبر بھی عورت پر لعنت کرتے. کیا آپ سمجھتے ہیں مراد لینے کے لیے گئے اور لعنت کا پٹارا لے کر آئے؟ اے مردو، اگر حاجت روائی اور مراد مانگنا ہے تو اپنی عورتوں کے وکیل بن کر کے قبروں پر جاؤ اور اپنی بیویوں، ماؤں اور بہنوں کی مرادیں وہاں پیش کرو. ہمارا عقیدہ ہے کہ وہاں پر مراد پوری ہوتی ہے، لیکن کب؟ جبکہ جائز طریقے سے وہاں پر حاضر ہو. امام احمد رضا فرماتے ہیں اور عورتوں کو لے کر جاؤ، بے پردہ جاؤ اور وہاں چادروں میں منڈیاں ڈال ڈال کر کے دعا کراؤ. ارے میرے غریب نواز اس سے راضی نہیں ہوتے. اگر میرا بس چلتا تو خدا کی قسم قبر کھول کے بتا دیتا کہ غریب نواز کو کتنی تکلیف ہوتی. لیکن چونکہ یہ لوگ بڑے رحم دل ہوتے ہیں اس لیے کچھ آپ پر مصیبت نہیں اترتی ہے. میرے دوستو، اس طرح سے قبروں پر عورتوں کو لے جانے سے باز رہو، ان کی عزت اور آبرو کو برباد مت کرو. درود پاک پڑھیے. اسی طرح پیروں سے پردہ کرنا. پیر جو ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ باپ کی طرح ہے. جیسے بیٹی اور باپ کا پردہ ضروری نہیں ہے، اسی طرح سمجھتے ہیں پیر صاحب بھی سمجھتے ہیں، مریدنی بھی سمجھتی ہے، اور مریدنی کے شوہر اور باپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب ہیں، لاؤ بیٹھا دو، ان کے سر پر ہاتھ پھرواؤ. یہ بدعت ہے. امام احمد رضا کی کتاب اٹھا کر کے دیکھو. سوال کیا گیا پیر سے پردہ ہے یا نہیں. امام احمد رضا سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ پیر سے پردہ ہے کہ نہیں. جواب دیتے ہیں پیر سے پردہ واجب ہے. پیر سے بھی پردہ واجب ہے. ایک جگہ میں گیا تو کسی نے کہا حضرت آپ تو مرید کرتے ہیں تو پردہ لگا کر مرید کرتے ہیں، ہمارے پیر صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی مریدنیوں کو دیکھیں گے نہیں تو میدان محشر میں پہچانیں گے کیسے؟ ہائے ہائے ہائے، کیا ڈائیلاگ ہے. بولے اس لیے دیکھتے ہیں تاکہ پہچان لیں. میں نے کہا کہ آپ انسان ہو، شریف آدمی ہو، دیکھ کر پہچاننے کا کام تو لچا لفنگا بھی کرتا ہے. دیکھ کر کے پہچان لینا کمال نہیں ہے. پیر روشن ضمیر وہ ہے کہ نہیں دیکھا اور پہچان لے. یہی امام احمد رضا کا مسلک ہے. تو
پیر سے پردہ کرنا یہ واجب ہے، اور واجب کو چھوڑنے والا گنہگار ہوگا۔ اور ہاں، اگر پیر صاحب محرم ہیں، محرم اس کو کہتے ہیں کہ جس سے نکاح حرام ہے۔ مثال کے طور پر بھائی پیر ہے اور بہن کیوں؟ محرم وہ ہے جس سے نکاح حرام ہے، اور نامحرم وہ ہے جس سے نکاح حلال ہو۔ مولانا کو کچھ کنفیوز ہو گیا تھا۔ جیسے بھائی اور بہن کا نکاح حرام ہے کہ نہیں؟ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ بھائی صاحب ہو گئے پیر اور بہن اس کے ہو گئی مرید، تو اب بہن کا وہ چہرہ دیکھ سکتا ہے، اس لیے نہیں کہ پیر ہے، اس لیے کہ وہ اس کا محرم ہے۔ اس لیے ایسی مریدہ کا جو محرم ہے اس کے چہرے کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو نامحرم ہے اس کا چہرہ دیکھنا پیر کو بھی حرام ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیر جو ہوتا ہے باپ ہوتا ہے اور یہ عورت اس کی بیٹی ہے تو بہت مشکل ہو جائے گا، شوہر بھی اسی پیر کا مرید اور عورت بھی اسی کی مرید، تو بھائی بہن ہوئے کہ نہیں؟ اب سب نکاح ختم۔ کتنے شوہر اور اس کی بیوی ایک ہی پیر کے مرید ہیں، اب کہاں کہاں نکاح کرتے پھرو گے؟ اگر کوئی لڑکی ملی وہ بھی تمہاری پیر بہن، نکاح ہی نہیں ہوگا۔ ارے اس قسم کے ڈائلاگ مت پھینکو، وہ نہ سگی بہن ہے نہ سگی بیٹی ہے۔ پردہ جس طرح سے ضروری ہے اس سے بھی پردہ واجب ہے، اور اگر پردہ نہیں کریں گے تو گناہ ضرور ہوگا۔ اسی طرح سے ایک بدعت اسلام میں جاری یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر سلام وغیرہ لکھا جاتا ہے، لکھتے ہیں محمد الرسول اللہ، تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھتے، سواد لکھ دیتے ہیں، سلام لکھ دیتے ہیں، عین لکھ دیتے ہیں، شارٹ ہینڈ میں چلتے ہیں، شارٹ کٹ چلتے ہیں۔ یہ بھی ایک بدعت ہے، اور عام طور سے دیوبندی مکتبہ فکر برا نہ مانے، دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگوں میں کتابیں آپ پڑھیں گے تو اس میں اس قسم کی بدعت آپ کو ضرور نظر آئے گی۔ سنی حضرات جب بھی حضور کا نام لکھتے ہیں تو پورا درود لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں کسی نے کوئی استفتاء بھیجا، اس میں حضور کا نام لکھا تھا اور نام کے بعد انہوں نے سواد لکھ دیا تھا، تو اعلی حضرت فتوے کا استفتاء کا جواب دینے سے پہلے فرماتے ہیں مسئلہ گزارش کر لوں لقولہ تعالی لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پوچھنے والے، حضور کا حکم ہے کہ جب کوئی چیز ناپسندیدہ، منکر، ناجائز کسی کے سامنے آئے تو اگر وہ اتنا طاقتور ہے تو اس خلاف شرع بات کو اپنے ہاتھ سے ختم کر دے، اگر وہ ہاتھ سے ختم نہیں کر سکتا ہے فبلسانہ تو اپنی زبان سے اس کو برا کہے، اگر برا زبان سے بھی کہنے کی جرأت نہیں ہے تو دل سے اس کو برا سمجھے۔ ھذا ہوا اضعف الایمان، اور یہ سب سے پھسپھسا کمزور ایمان ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کریم کے ساتھ جس طرح زبان سے درود شریف پڑھنے کا حکم ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ ابدا، اور درود و سلام کی جگہ فقط سواد لکھ دینا یا عین میم لکھ دینا یا سلام لکھ دینا یا سلم لکھ دینا ہرگز کافی نہیں، بلکہ وہ الفاظ بے معنی ہیں۔
ایک سائل نے اپنے سوال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے بعد سلام لکھا. اس پر اعلی حضرت تنبیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صلی اللہ علی حبیبہ و آلہ و بارک وسلم. سائل کو جواب مسئلہ سے زیادہ نافع یہ بات ہے کہ درود شریف کی جگہ عوام اور جو حال سلام یا عین یا میم یا سواد لکھا کرتے ہیں محض محمل اور جہالت ہے. القلم احد اللسانین، قلم جو ہے دو ایک زبان کی حیثیت رکھتی ہے. جیسے زبان سے درود شریف کے عوض یہ محمل کلمات کہنا درست نہیں، اسی طرح لکھنے میں بھی اپنے قلم سے یہ کلمات لکھنا صحیح نہیں ہے. یہ کوتاہ قلمی ہے، سخت محرومی ہے. میں خوف کرتا ہوں کہ کہیں ایسے لوگ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم میں نہ داخل ہو جائیں، یعنی یہ عذاب میں نہ مبتلا ہو جائیں. فرماتے ہیں کہ سوال میں جو عبارت دلیل احسان نقل کی ہے اس میں اور خود عبارت سوال میں صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سلام لکھا ہے اور یہ سخت ناجائز ہے. یہ بلا عوام تو عوام 14 صدی کے بڑے بڑے لوگوں میں فحول کہلانے والوں میں بھی پھیلی ہوئی ہے. کوئی سلام کہتا ہے، کوئی سلم، کوئی فقط سواد لکھ دیتا ہے، کوئی علیہ السلام کے بدلے عین میم لکھتا ہے یا محض عین لکھ دیتا ہے. یہ ذرہ سیاہی یا ایک انگل کا کاغذ یا ایک سیکنڈ وقت بچانے کے لیے کیسی کیسی عظیم برکات سے دور پڑ جاتے ہیں اور محرومی اور بے نصیبی کا ڈنڈا پکڑ لیتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پہلا وہ شخص جس نے درود شریف کا ایسا اختصار کیا اس کا ہاتھ کاٹ لیا گیا. درود شریف میں کٹوتی کرنا یہ بھی بدعت ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، پورا درود اور سلام پڑھا کرو. سواد لکھ کر، عین لکھ کر کے اس بدعت کو جس نے رائج کیا ہے اس کا اس زمانے کی حکومت نے ہاتھ کاٹ لیا ہے. امام احمد رضا اپنے سوال کرنے والوں کو اس طرح سے اس کی اصلاح کر کے اور ان کو سنت کا پیغام دیتے ہیں. اسی طرح سے میرے دوست حرمت تصاویر ہے، یعنی تصویر کھنچوانا، یہ بھی ایک بدعت ہے. جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لعن اللہ علی المصورین، تصویر کھنچوانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. حضرت امام احمد رضا سے پوچھا گیا بزرگان دین کی تصاویر بطور تبرک لینا کیسا ہے؟ تبرک کے لیے لیتے ہیں، موبائل میں رکھتے ہیں، یہ ہمارے حضرت کی ہے، یہ فلانے حضرت کی ہے. یہ آج تصویر کھینچنے کی کثرت ہو گئی ہے. حضرت کی تصویر نکال کر حضرت لوگوں کو بدنام کیا جاتا ہے. پوچھا گیا بزرگان دین کی تصاویر بطور تبرک لینا کیسا ہے؟ اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں کعبہ معظمہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت مریم کی تصویر ہی تھی کہ یہ متبرک ہیں. ناجائز فعل تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دست مبارک سے انہیں دھویا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل اور براق نبوی کی تصویر بنانا، اپنے پاس رکھنا، اسے چھونا، اس کو بوسہ دینا اور دینے کی ترغیب دلانا، یہ سب سخت حرام اور ناجائز ہے. اللہ عز و جل پناہ دے ابلیس لعین کے مکائد سے. سخت تر قید اور مکاری ابلیس کی یہ ہے کہ آدمی سے حسنات یعنی نیکی کے دھوکے میں سیئات برائیاں کراتا ہے اور شہد کے بہانے زہر پلاتا ہے. والعیاذ باللہ. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی روح کی تصویر بنوانا اعزازاً اپنے پاس یعنی عزت کے طور پر رکھنا سب حرام فرما دیا ہے اور اس پر سخت سے سخت وعیدیں ارشاد کی ہیں اور ان کے دور کرنے مٹانے کا حکم دیا ہے. احادیث اس بارے میں حد تواتر پر پہنچ گئی ہیں.
اعلی حضرت فرماتے ہیں تصویر کے حرام ہونے پر اتنی حدیثیں آئی ہیں جو متواتر ہیں، یعنی اتنے راویوں نے بیان کیا ہے کہ ان کے بیان کو غلط کہنا ہی ناممکن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح سے تصویر کی حرمت کے سلسلے میں بہت سی باتیں عطا کی ہیں۔ ابھی میں کتنا بیان کروں میرے دوستو۔ ایک اور بدعت ہے، آج کل لمبے لمبے گیسو رکھے جاتے ہیں عورتوں جیسے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ حرام اور بدعت ہے تو کہتے ہیں کہ حضرت سید محمد بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی لمبے لمبے گیسو رکھے تھے، اگر ہم رکھتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ یہ اعلی حضرت سے پوچھا گیا۔ آپ فرماتے ہیں اکثر بال بڑھانے والے لوگ حضرت گیسو دراز کو دلیل لاتے ہیں، یہ سوال کیا گیا۔ فرماتے ہیں جہالت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت احادیث صحیحہ میں ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں سے مشابہت پیدا کریں، اور ان عورتوں پر جو مردوں سے تشبہ کرے، چاہے ایک بات میں چاہے بعض بات میں، ان پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو ملاحظہ فرمایا کہ مردوں کی طرح کندھے پر کمان لٹکائے ہوئے چلی جا رہی ہے۔ سمجھے؟ کمان ہوتی ہے نا دھنوش، جیسے کہ مجاہدین کندھے پر لٹکا کر کے چلتے ہیں، اسی طرح سے وہ عورت کندھے پر کمان لے کر کے چلی جا رہی تھی۔ حضور نے دیکھا تو کندھے پر کمان لٹکائے جا رہی ہے، اس پر بھی یہی فرمایا کہ ان عورتوں پر لعنت جو مردوں سے تشبہ کریں۔ صرف کمان لٹکا کر جا رہی تھی۔ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک عورت کو مردانہ جوتا پہنے دیکھا، اس پر بھی یہی حدیث روایت فرمائی کہ مردوں سے مشابہت کرنے والیاں ملعون ہیں۔ آج تو عورتیں مردوں جیسا جوتا اور بوٹ پہنتی ہیں۔ اپنے گھروں میں اس لعنت اور بدعت کو دور کرو۔ صرف نیاز فاتحے کو لوگ بولتے ہیں یہ بدعت ہے، اور انہی کے گھروں میں دیکھو تو ان کی عورتیں بوٹ پہنتی ہیں، جین پینٹ پہنتی ہے، یہ بدعت نہیں نکالیں گے۔ نیاز فاتحہ بدعت، عجیب ان کی منطق ہے، لاجک ہے، سمجھ میں بات نہیں آتی۔ اب پھر فرماتے ہیں حضرت سیدی گیسو دراز محمد گیسو دراز قدس سرہ نے مشابہت کے لیے اپنے گیسو لمبے نہیں رکھے تھے، ایک گیسو ان کا محفوظ تھا، پورے بال لمبے نہیں تھے، صرف ایک طرف کے بال لمبے تھے۔ اب سنیے اعلی حضرت فرماتے ہیں اس کے لیے ایک وجہ خاص تھی، اکابر علماء اجل سادات سے تھے، جوانی کی عمر تھی، سادات کی طرح شانوں تک 2 گیسو رکھتے تھے۔ یہاں تک گیسو رکھنے کا جواز ہے، حضور نے بھی اتنے لمبے گیسو رکھے ہیں۔ تو سادات کرام جو حضور کی آل سے تھے وہ شانوں تک گیسو رکھتے تھے۔ حضرت گیسو دراز بھی اتنا لمبا گیسو رکھا تھا۔ اس قدر شرعن جائز ہے، بلکہ سنت سے ثابت ہے۔ ایک بار حضرت سرے راہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پیر حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی سواری ادھر سے نکلی، انہوں نے اٹھ کر زانوئے مبارک پر بوسہ دیا۔ حضرت محمود چراغ سید نہیں تھے، مرید جو تھے وہ سید ہیں، گیسو دراز کہیں بیٹھے ہوئے تھے اور پیر صاحب کے گھوڑے کی سواری نکلی تو حضرت سید محمود گیسو دراز رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر پیر کا گھٹنا چوما۔ پیر کا گھٹنا چومنا بھی بزرگوں کی سنت ہے، یہ سن لو، پیر کا گھٹنا انہوں نے چوما، بدعت نہیں ہے بلکہ بزرگوں کی سنت ہے۔ بوسہ دیا۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا سید فروتر، اے سید اور نیچے بوسہ دو۔ بوسہ دیا گھٹنے کو۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی اپنے مرید سے فرماتے ہیں سید فروتر اور نیچے بوسہ دو۔
اور نیچے بوسہ دو. انہوں نے پائے مبارک پر بوسہ دیا, گھٹنے کو چوما, پھر پاؤں کو چوما. حضرت خواجہ نے فرمایا سید فروتر, اے سید اور نیچے بوسہ دو. تو حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے گھوڑے کی سم کو بوسہ دیا. پھر حضرت نے فرمایا سید فروتر اور نیچے بوسہ دو. تو گھوڑے کا پاؤں چومنے کے بجائے اب جہاں گھوڑے نے پاؤں زمین پر رکھا تھا اس کو بوسہ دے رہے. بوسہ دیا اور جو بال رکاب میں الجھ گیا تھا وہ بال خود بخود بڑا ہوتا چلا گیا. جیسے ہی گھٹنے کو بوسہ دیا تو پاؤں رکاب میں حضرت نے رکھا تھا اس میں کچھ بال آپ کے الجھ گئے. جب حضرت نے فرمایا کہ سید فروتر اور نیچے بوسہ دو تو حضرت گیسو دراز بندہ نواز نے اپنے بال کو نکالا نہیں اور نہ تکلیف محسوس کی بلکہ نیچے سر لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے بال کو بھی بڑھا دیا. پھر کہا سید فروتر, گھوڑے کا پاؤں چوم رہے ہیں, بال بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ قدرت نے بڑھایا تھا, یہ پیر کی کرامت تھی, اور آپ تو آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں. دونوں کے بڑھانے میں بہت بڑا فرق ہے. اور سنو آگے, اور آپ کا گیسو الجھ گیا اور ویسے ہی الجھا رہا اور رکاب سے سم تک بڑھ گیا. حضرت نے فرمایا کہ جب حضرت جانے لگے تو گیسو کو رکاب سے الگ کیا اور حضرت تشریف لے گئے. لوگوں کو تعجب ہوا کہ ایسے عظیم الشان سید اتنے بڑے عالم نے زانو پر بوسہ دیا اور حضرت راضی نہ ہوئے اور نیچے بوسہ دینے کا حکم دیا. انہوں نے اور نیچے بوسہ دیا, پھر اس پر بھی راضی نہیں ہوئے اور نیچے بوسہ دینے کا حکم دیا. انہوں نے گھوڑے کی کھر کو بوسہ دیا, پھر بھی راضی نہیں ہوئے اور حکم دیا تو انہوں نے زمین تک بوسہ دے دیا. پیر صاحب پر اعتراض ہوا, یہ کیا کام ہے؟ سید ہے اور ان سے یہاں تک بوسہ دلوا رہے ہیں. یہ اعتراض سید گیسو دراز رحمت اللہ علیہ نے سنا. فرمایا لوگوں نہیں جانتے کہ میرے شیخ نے ان 4 بوسوں میں مجھے کیا عطا کیا. تم نسل اور نسب دیکھتے ہو اور میں نے کیا دیکھا. میرا پیر ایسا ویسا نہیں ہے, وہ بوسہ دلوا رہا ہے, وہ اپنا اعزاز نہیں کروا رہا ہے. گیسو دراز علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب میں نے زانوئے مبارک پر بوسہ دیا تو عالم ناسوت منکشف ہو گیا. عالم ناسوت کہتے ہیں یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں. کہا جب میں نے حضرت کے گھٹنے کو بوسہ دیا تو پوری دنیا میرے نگاہ کے سامنے نظر آ رہی. ایک بوسے نے عالم ناسوت کو منکشف کر دیا. فرماتے ہیں جب پائے اقدس کو بوسہ دیا تو عالم ملکوت منکشف ہو گیا. عالم ملکوت کہتے ہیں فرشتوں کی دنیا. میں زمین کی پوری کائنات دیکھ رہا تھا اور جب پاؤں کو چوما تو فرشتوں کی پوری دنیا میرے سامنے آ گئی. عالم ملکوت منکشف ہوا. جب گھوڑے کی سم پر بوسہ دیا تو عالم جبروت منکشف ہو گیا. عالم جبروت جو اللہ کے صفات ہیں 99 صفت اللہ کے میرے سامنے روشن ہو گئے. اور فرماتے ہیں جب میں نے بس زمین کو بوسہ دیا تو عالم جبروت منکشف ہو گیا, یعنی اللہ کی ذات میرے سامنے آ گئی ہے. یہ 4 بوسے تھے اور 4 عالم میری نگاہوں کے سامنے آ رہے ہیں. تم اعتراض کر رہے ہو میرا پیر ایسا ویسا نہیں ہے, ہر کام اس کا شریعت کے مطابق ہوتا ہے. یہ تو گیسو دراز انہوں نے اس لیے اپنے گیسو کو بڑھا دیا تھا کہ انہوں نے خود نہیں بڑھایا تھا. یہ پیر کی کرامت تھی اور اللہ کی قدرت تھی, اس لیے وہ خود بڑھا تھا, اچانک بڑھا تھا تو تبرکن انہوں نے اپنے گیسو کے اتنے حصے کو باقی رکھا تھا. یہ دوسروں کے لیے دلیل نہیں بن سکتی. اب اعلی حضرت کی تحقیق سنو. اس ایک گیسو کو
ایسی جلیل نعمت کی یادگار کے طور پر باقی رکھا تھا اور اسے ایسی تجلی رحمت نے بڑھایا تھا، نہ ترشوایا، اسے تشبہ سے کیا علاقہ۔ عورتیں ایک طرف کا گیسو نہیں رکھتی ہیں، ایک طرف سپا چٹ اور ایک طرف کا گیسو، ہے کوئی ایسا؟ آج تو پورے اس کو کنگھی لگا لگا کے سنوارتے ہیں۔ اور حضرت گیسو دراز نے تو اللہ کی تجلی جس سے دیکھی تھی اس کو یادگار کے طور پر قائم رکھا تھا، اور یہ بدعت نہیں تھی۔ اب سنو، عورتوں کا ایک گیسو بڑا نہیں ہوتا، نہ اتنا دراز، اور اس کے محفوظ رکھنے میں یہ راز، اس کی سند ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فعل ہے۔ اب امام احمد رضا اس کو حدیث سے ثابت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو محذورہ ایک صحابی ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف شریف فتح فرمایا، اذان ہوئی۔ طائف ایک مقام ہے، یہ آئے ہیں مدینے سے، گئے ہو طائف؟ بہت خوشنما، وہاں کا کشمیر ہے۔ حضور نے اس کو فتح کیا، اور یہی وہ طائف ہے جہاں حضور کو پتھر مار مار کر لہو لہان کیا تھا۔ پھر حضور نے اسے فتح کیا، اور جب فتح ہوئی تو حضور نے اذان کہنے کا حکم دیا۔ اذان ہوئی، طائف کے بچوں نے اس کی نقل کی، تو وہاں جو طائف کے اور بچے کھیل رہے تھے، ادھر صحابہ کی اذان ہو رہی ہے، ادھر بچے بھی چونکہ وہ بھی عربی جانتے تھے، ویسے ہی دیکھ کر کے نقل کرنے لگے۔ ادھر کہہ رہا ہے مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہ بچے بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہے تھے، بچے اس کی نقل کر رہے تھے مؤذن کی، تو بچوں نے اس کی نقل کی۔ ان میں ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بچے تھے، ان کی آواز بہت اچھی تھی۔ حضور ان بچوں کو دیکھ رہے تھے، حضور نے آپ کو بلایا، جب اذان ختم ہوئی تو حضرت ابو محذورہ کو بلایا اور سر مبارک پر اپنا دست مبارک رکھا، بچے کے سر پر، پیشانی پر حضور نے ہاتھ رکھا، اور ان کو مؤذن مقرر کر دیا کہ چلو تم مؤذن، بچے ہیں لیکن مؤذن۔ اس سے یہ بھی مسئلہ ہے کہ نابالغ کی اذان جائز ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن مقرر کر دیا۔ ماں نے برکت کے لیے پیشانی کے ان بالوں کو جس پر دست اقدس رکھا گیا تھا کٹوایا نہیں، محفوظ کر دیا۔ حضور نے ہاتھ رکھا تھا تو ماں نے کہا اب قیامت تک جب تک میرا بچہ زندہ ہے یہ بال میں کٹواؤں گی نہیں۔ دوسری طرف کی کٹنگ ہوتی تھی، لیکن صحابی رسول کے سامنے کا بال ویسے ہی بڑھتا رہا، ماں نے اس کو محفوظ رکھا۔ جس وقت کھولے جاتے تو زمین پر آ جاتے، اسے بھی تشبہ سے کچھ علاقہ نہیں، یہ عورتوں کی مشابہت نہیں، عورتیں فقط پیشانی کے بال نہیں بڑھاتی، اور ان کا محفوظ رکھنا اس برکت کے لیے تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ حضرت گیسو دراز کے اس گیسو کو امام احمد رضا نے حدیث سے ثابت کر دیا۔ اب یہ بدعت نہیں رہا۔ ہاں آج کل لوگ گیسو دراز کا نام لے کر کے لمبے لمبے بال رکھتے ہیں، یہ یقیناً بدعت ہے، اور امام احمد رضا اس کو حرام کہتے ہیں، چاہے وہ خانقاہ کا آدمی ہو یا عام آدمی ہو، کسی کے لیے عورتوں کی طرح بال رکھنا جائز نہیں۔ اسی طرح عورت کو مردوں کی طرح بال کٹانا جائز نہیں، جیسے لمبے بال مردوں کو حرام، ایسے ہی عورتوں کو چھوٹے بال کرانا حرام ہے۔ یہ آج پر کٹی ہو گئی ہیں، آگے سے پیچھے سے دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کوئی لڑکا جا رہا ہے، جب آگے آؤ تو معلوم ہوتا ہے تو لڑکا نہیں لڑکی ہے، پیچھے سے کچھ اور آگے سے کچھ اور، یہ حرام اور ناجائز ہے، یہ بدعت ہے۔ اعلی حضرت نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ اتنی موٹی کتاب لے کر بیٹھا ہوں، کم سے کم ایک ہفتہ تو سب پڑھ کر کے بتاؤں گا، تب جا کر کے سمجھ میں آئے گی۔ امام احمد رضا نے تمام بدعتوں پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ فتاوی رضویہ اٹھا کر دیکھو، ان کے رسائل کو دیکھو، پروردگار عالم ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ میں نے جو باتیں کی ہیں
مزار پر سجدہ کرو گے؟ نہیں کرو گے نا؟ یہ کس کا مسلک ہے؟ اسلام کا مسلک ہے، اور اسی اسلام کے مسلک کو امام احمد رضا نے بیان کیا۔ آج وہی مسلک اسلام مسلک اعلی حضرت سے پہچانا جاتا ہے۔ کبھی بھی کسی مزار کو سجدہ مت کرنا، کسی پیر کو سجدہ مت کرنا، یہ سجدہ کرنا حرام 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 ہے، اس لیے اس سے بچنا۔ پیر صاحب کی تصویر برکت کے لیے گھر میں مت رکھنا۔ اس میں اور بھی مسئلے تھے، اس پر پھول ڈالنا، اگربتی لگانا، عطر لگانا، اس کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ صرف مشرکوں کا تشبہ ہے جو سخت حرام ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کسی بزرگ کی تصویر ہے، اس کو اتار کر کے کہیں ایک طرف ادب کے ساتھ رکھ دے، لیکن اس کا احترام نہ کرے، اگربتی نہ لگائے، ہار نہ ڈالے، روزانہ صبح آ کر کے سلام نہ کرے۔ اعلی حضرت نے لکھا اس طرح سے بزرگوں کی تصویروں کو سلام کرنا، اس کا ادب کرنا، آہستہ آہستہ دنیا میں اسی سے بت پرستی پھیلی۔ وہاں بھی ہم کو بدنام کرتا ہے۔ ہم قبر پرست نہیں ہیں، قبر کی ویسی تعظیم کرو جیسا امام احمد رضا نے تمہیں بتایا۔ قبر کو توڑنا بھی جائز نہیں۔ امام احمد رضا نے کہا ٹیک لگا کر بیٹھنا بھی جائز نہیں، قبر کی بے حرمتی کرنا بھی جائز نہیں۔ قبر کا احترام ہر مسلمان پر ضروری ہے، اور بدعت کا پھیلانا یہ سخت حرام ہے، اس سے اجتناب کرنا ہم سب کی ذمہ داری۔ اس لیے آپ تصویر بھی مت بنانا، کسی کو سجدہ مت کرنا، کسی مزار پر ماتھا مت ٹیکنا، یہ طے کر کے یہاں سے اٹھنا کہ اب ہم مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں تو اس نعرے کی ہم کو اپنے کردار سے لاج بھی رکھنی ہے۔ اور عورتوں کی مشابہت بھی مت کرنا، اور عورتوں سے میری گزارش ہے تم مردوں کی مشابہت مت کرنا، یہ بھی لعنت ہے۔ میری ماں بہنوں سے خاص گزارش ہے بے پردہ مت ہو، اور مزاروں پر مت جانا۔ ہاں اتنی اجازت ہے کہ کہیں سفر کر کے جا رہی ہے اور راستے میں کسی بزرگ کا مزار پڑ گیا تو فاتحہ پڑھ کے گزر سکتی، نیت کر کے نہیں جا سکتی۔ آپ سمجھتے اجمیر لے جاتا ہوں، ایک آدھے حج کا عمرے کا ثواب کماتا ہوں، یہ ثواب نہیں ہے۔ بڑے فخر سے کہتے میں تو اپنی بیوی کے ساتھ اجمیر شریف گیا تھا، یہ فخر نہیں ہے۔ امام احمد رضا کا مسلک آپ نے سن لیا۔ جاؤ گے اپنی عورتوں کو لے کر کے مزار پر؟ نہیں بول رہے۔ اگر کچھ ضرورت ہے، کوئی منت ہے تو تم جا کر کے پوری کرو۔ میرے پاس تعویذ کے لیے آتے میں سخت برہم ہوتا ہوں۔ مردوں کو چاہیے تعویذ لینا ہے مولانا کے پاس، باپو کے پاس، تم کیوں نہیں جاتے؟ تم چوڑیاں پہن لیا، عورتوں کو جا وہ بھی جاتی، نقاب وقاب کچھ نہیں، ایسے ہی ماشاءاللہ۔ اور باپو بھی بٹھا لیتے ہیں، کتنے پیسے لائیے؟ یہ سب تجارت ہے۔ آج تجارت مت دیکھو، آخرت کی تباہی دیکھو۔ روپیہ کمانے والوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں، اور اس طرح بھیڑیا دھسان جانے والی عورتوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں۔ دونوں طرف سے خرابیاں ہیں، ان تمام خرابیوں پر امام احمد رضا نے روک لگائی ہے اور ان تمام بدعتوں کا کھنڈن کیا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو سنت کی راہ پر چلائے اور دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔